السلام علیکم جی. آج ہمارے ساتھ پی سی بی کے ایکس چیئرمین خالد محمود صاحب ہیں اور آج ہم بات کرتے ہیں ان سے بہت سارے کرکٹنگ ایشوز پہ. کرکٹنگ ایشوز جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں. اور ہم آج کل جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ پی ایس ایل بھی ہو رہی ہے تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے. پہلے آئیے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں خالد صاحب سے. خالد صاحب کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. خالد صاحب دیکھیں، آپ کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک اسٹرکچر ابھی یہ لوگ چینج کر رہے ہیں جو نئے چیف ایگزیکٹو ہیں. ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہو رہی ہے، ریجنل کرکٹ کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں. بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے لوگوں کے گھر افیکٹ ہوں گے اور پھر کرکٹرز جو کہ انفارچونیٹلی ہمارا جس طرح پاسٹ میں نام خراب ہوا ہے ان ایکٹیویٹیز میں پڑیں گے؟ میرا خیال ہے مجھے تو اس موضوع پہ کچھ زیادہ کہنے کی اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرکٹ کے شائقین بھی دیکھ رہے ہیں، عام پبلک بھی دیکھ رہی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ کل ہی یعنی 14 جون کو بڑا ایک دھواں دار قسم کا مظاہرہ ہوا ہے قذافی اسٹیڈیم میں، جس میں تمام ملک کے جتنے بھی سابقہ آرگنائزرز تھے، مختلف تنظیموں سے وابستہ لوگ، ضلعی تنظیموں سے، ڈویژنل تنظیموں سے، صوبائی تنظیموں سے، وہ تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا مؤثر قسم کا مظاہرہ کیا. اور اس میں وہ تصویریں میں نے بھی دیکھی ہیں جس میں وہ قیادت کر رہے تھے وہ شکیل شیخ صاحب جو ہیں ہمارے مشہور صحافی بھی ہیں، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو گورننگ باڈی تھی نجم سیٹھی صاحب کے زمانے میں، اس کے بڑے ایک فعال رکن تھے، بااثر رکن تھے، وہ موجود تھے. آج کل بھی اسلام آباد جو کرکٹ کا جو ڈھانچہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ ان کا منتقل ہے. ان کے ساتھ پھر وہ خواجہ ندیم صاحب کو بھی میں نے دیکھا جو لاہور کی تنظیم سے ایل سی سی اے سے وابستہ تھے. اس کے علاوہ کرکٹ کے منتظمین، سابقہ منتظمین تمام ملک سے بہارے اکٹھے ہوئے تھے، مختلف شہروں سے، مختلف صوبوں سے. تو انہوں نے بڑی اچھے انداز میں ان سارے معاملات پہ نعرے بھی لگائے، ان کے پلے کارڈ بھی لے کے آئے تھے. کہنا ان کا یہ ہے کہ جی 2014 کا جو آئین تھا کرکٹ کا وہ بڑا ایک مثالی آئین تھا اور اس کو بڑے سمجھدار لوگوں نے بنایا تھا. غالباً سپریم کورٹ کے کچھ جج تھے جنہوں نے اس میں عمل درآمد دیا تھا. تو وہ آئین جو تھا اس کے نتیجے میں پاکستان کرکٹ کو بڑا فروغ حاصل ہوا اور بڑے بہتر نتائج آئے. اور 3 مثالیں دی جاتی ہیں. چیمپئنز ٹرافی اسی کی وجہ سے اس ڈھانچے کی وجہ سے جیتی گئی. پھر اگرچہ بڑے محدود مدت کے لیے، محض چند دنوں کے لیے، پاکستان کا نمبر 1 سٹیٹس بھی بن گیا تھا ٹیسٹ کرکٹ میں، اور پھر T20 بھی ٹورنامنٹ جیتا. تو بہت سارے اچھے جو تھے اس کے نتائج آئے. لیکن موجودہ جو کرکٹ بورڈ ہے جس کے سربراہ احسان مانی صاحب ہیں، انہوں نے اس آئین کو ختم کر دیا اور اس کے بجائے 2019 میں وہ نیا آئین لے کے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ جتنی بھی نچلی تنظیمیں تھیں، ضلع کی اور علاقائی تنظیمیں تھیں اور کلبس جو تھے، وہ یکسر وہ کرکٹ سے غیر متعلق ہو گئے اور اس کی بجائے اور پھر محکمے بھی ختم کر دیے گئے، ان کی ٹیمیں بھی ختم کر دی گئیں. اس کے نتائج یہ نکلے ہیں کہ کلب کرکٹ ختم ہو گئی ہے، علاقائی کرکٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور ڈپارٹمنٹ محکمے ختم ہونے سے بے شمار کھلاڑی ہیں. بلکہ جو ان کا اندازہ انہوں نے بتایا کہ 5000 کے قریب کھلاڑی جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور بے روزگار ہوئے ہیں. تو یہ بڑے بھیانک نتائج ہیں سارے کے سارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کا اثر نو جائزہ لیا جانا چاہیے. اگر واقعی یہ نتائج ہیں، 5000 کرکٹر بے روزگار ہوئے ہیں اور ان کے لیے اب مستقبل میں کچھ بھی امید کی جھلک نہیں رہی، اور کلب کرکٹ بھی ختم ہو چکی ہے، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، میں روز سنتا ہوں، اخباروں میں بھی آتا ہے، اور پھر اس سے متعلق لوگ ہیں وہ بھی ملاقات کر کے بتاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں تو یہ تو بڑی تشویشناک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فوری طور پہ سد باب ان مسائل کا ہونا چاہیے اور موجودہ کرکٹ بورڈ کو ان لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ واقعی یہ مسئلے اس حد تک پہنچ چکے ہیں، اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں، اور پھر اس کا جو بھی حل ہے وہ تلاش کرنا چاہیے. تو آپ کو اس کا کیا حل نظر کیا آتا ہے؟
मतलब क्योंकि वो लोग तो इसको टोटली रेवोल्यूशनाइज करना चाह रहे हैं. देखिए जी, रेवोल्यूशनाइज करना किसी चीज़ का बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रेवोल्यूशनाइज करते हुए भी तो कुछ अकल से काम लेना चाहिए, कुछ तदब्बर से काम लेना चाहिए. देखिए, मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मैं तारीख़ से मिसाल देता हूँ. एक बादशाह होता था किसी ज़माने में, वो मोहम्मद तुगलक बादशाह था, तुगलक ख़ानदान से. तो उसने बहुत ही इनकलाबी किस्म की तजावीज़ की थी. 2 तजावीज़ मैं आपको बताता हूँ. एक तो उसने ये किया था कि उसने जो सोने चांदी के सिक्के ख़त्म करके उनकी बजाय तांबे के और लोहे के सिक्के किए. उसने कहा कि ये इतना ज़्यादा जो धातें हैं कीमती, उनको इसमें इस्तेमाल करने की बजाय अपनी मोहरें लगा के उसने तांबे वगैरह के सिक्के जारी कर दिए. लेकिन ये कोई बंदोबस्त ना किया कि उनकी नकल ना की जा सके. उसका नुकसान क्या हुआ कि धड़ाधड़ लोगों ने वो तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए और उस बेचारे को अपना पूरा ख़जाना लुटाने के बाद वो करेंसी जो थी उससे जान छुड़ानी पड़ी. अच्छा मंसूबा था. आजकल पेपर करेंसी चलती है, लेकिन अगर पेपर करेंसी हर कोई छाप सके तो फिर तो वो बेमैनी हो जाती है ना. इसी तरह उसने अपना जो दारुल खिलाफा था वो दिल्ली से मुंतकिल करके वो दौलताबाद ले गया था. वो भी उसके ने कोई इंतज़ाम नहीं किया, लोगों के रिहाइश का बंदोबस्त नहीं किया, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किए, तो वो भी स्कीम फेल हो गई. कहने से मुराद ये है कि आप इनकलाब लाना कह देना बड़ा आसान है, लेकिन उस इनकलाब को लाने के लिए उसमें आपको दरपेश जो मसाइल हैं, जो लोगों को दिक्कतें पेश आएंगी, जो तकालीफ होंगी, अगर आप उनका जायज़ा नहीं लेते और उसके बगैर ही अंधाधुंध कोई तब्दीली ऐसी ले आते हैं कि तब्दीली के लिए आप तैयारी आपको करनी होती है. आपने देखा मसलन ये जो क्रिकेटर का बेरोज़गार होने का मसला है, ये बड़ा एक संजीदा मसला है. इन लोगों को इल्म नहीं है कि जब तक क्रिकेटर जो है या कोई खेल से भी वाबस्ता लोग हैं, अगर उनको रोटी पानी का ही मसला रहेगा तो वो खेल क्या खाक खेलेंगे. उनका तो ध्यान ही यही रहेगा कि आज घर में चूल्हा कैसे जलेगा. मुझे याद पड़ता है कि ये सबसे पहले मसला जो था अब्दुल हफीज़ कारदा साहब ने उठाया था, ये 70 की दहाई में, जब वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे 1972 से लेकर 77 तक. तो उन्होंने कहा कि ये जब तक क्रिकेटर्स के लिए अच्छी नौकरियों का और उनके माशी मसाइल का हल हम नहीं तलाश करते, हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती. और फिर वो बताया करते थे अपने ज़माने की बातें कि इतने बासलाहियत खिलाड़ी जो थे वो क्रिकेट छोड़ गए. मसलन कोई कहीं पे गार्ड की नौकरी कर ली, रेलवे गार्ड की, कोई कुली हो गया, किसी ने महकमे में क्लर्की कर ली. तो अब उनको जब ऐसी नौकरियां मिलेंगी तो 6-7-8 घंटे काम करेंगे तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकते. तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि इनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त करना ज़रूरी है. अब रोज़गार आसानी से मिलते नहीं हैं. मुझे याद पड़ता है कि वो ज़ाती तौर पे उन्होंने हर बैंक से और हर बड़े अदारे से रब्ता किया और उनको इस चीज़ पर मतवज्जो भी किया और इस चीज़ पर रजामंद किया कि वो अपनी टीमें बनाएं. ज़ाहिर है अगर अदारे को भी तो माइलेज चाहिए ना, कि अगर आप सिर्फ उन्होंने कहे कि जी 15 खिलाड़ियों को या 50 खिलाड़ियों को आप नौकरी दे दें, तो वो कहेंगे कि भाई क्यों दे दें नौकरी, हमें उससे क्या फ़ायदा होगा. उन्होंने उनको बाकायदा क्रिकेट बोर्ड का मेंबर बनाया, उनको क्रिकेट टीम बनाने की इजाज़त दी, उन टीमों के खेलने का बंदोबस्त किया, उनके लिए टूर्नामेंट बनाए, जिसके नतीजे में उन्होंने बेशुमार खिलाड़ियों को नौकरियां दी और इस तरह ये सिलसिला चल पड़ा. तो आपको याद होगा कि इसके नतीजे में हमारी क्रिकेट की टीम 70 की दहाई की बहुत अच्छी टीम थी, 80 में भी ऐसी अच्छी टीम रही, बाद में भी काम चलता रहा. तो अब आपने ये अक्सर आके महकमों को ख़त्म कर दिया है. आप इसको इनकलाबी इक़दाम कह सकते हैं, लेकिन आपने फिर मसले का हल भी तो सोचना चाहिए था. तो आप मुझसे हल पूछ रहे हैं, तो मेरी नज़र में हल इसका ये था, अगर हम वक्त पे ये तदबीर कर लेते कि महकमों को क्रिकेट बोर्ड से बिल्कुल लाताल्लुक़ नहीं करना चाहिए था. उसका इलाज ये था कि आप बेशक इलाकाई टीमें बनाते, लेकिन उन इलाकाई टीमों को वाबस्ता कर देते आप मुख्तलिफ़ महकमों के साथ. मसलन कराची की टीम आप हमारी कौमी जो एयरलाइन है उनके स्पुर्द कर देते, लाहौर की टीम किसी बड़े बैंक के स्पुर्द कर देते, दूसरी टीमें भी इस तरह कर रहे हैं और कहते हैं कि जी आप इनका बंदोबस्त करें
آپ ان کے سارے جو انتظامی معاملات ہیں وہ کریں. ظاہر ہے ان لوگوں کو تجربہ بھی ہوتا ہے, کرکٹ جو کلبوں کے منتظمین ہیں ان کو بھی ساتھ رکھیں, لیکن زیادہ جو معتبری کا معاملہ تھا وہ ان کو دے دیتے, اور کرکٹ بورڈ میں بھی ان کی نمائندگی رکھتے, اور ان کو کہتے کہ جی آپ ٹیمیں اپنی بنائیں, چلائیں, یہ لاہور, کراچی, ملتان, پشاور کے نام سے کھیلیں گی, کوئٹہ کے نام سے کھیلیں گی, لیکن پیچھے نام آپ کا ہوگا, اسپانسرڈ بائی فلانا بینک, اسپانسرڈ بائی ایئر لائن, اسپانسرڈ بائی فلانا واپڈا, کئی محکمے. تو یہ ہونا چاہیے تھا. ان کو ایک پرائیڈ ہوتا, ان کے لیے فخر کی بات ہوتی کہ ہماری ٹیم جو ہے یہ قائد اعظم ٹرافی جیتی ہے, ہماری ٹیم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے, یا ہمارا کھلاڑی جو ہے وہ قومی ٹیم کے لیے منتخب ہوا ہے. تو ان کو بھی عزت بھی ملتی, ان کی معتبری بھی کچھ قائم رہتی, ان کا نام بھی ہوتا, ان کو مائلیج بھی ملتی, اور آپ کے کھلاڑیوں کو نوکریاں بھی مل جاتی. اور جو مقصد یہ تھا کہ علاقائی کرکٹ جو ہے وہ زیادہ آگے نکلے تو وہ بھی پورا ہو جاتا. تو میرا خیال ہے ایک ہائیبرڈ سسٹم جو تھا وہ بنایا جا سکتا تھا, لیکن اب یہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. اب پتہ نہیں اس کا علاج یہ لوگ کیا کرتے ہیں. سر آپ پی سی بی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں 98-99 میں. پی سی بی میں اکثر ایک چیز دیکھنے کو آتی ہے کہ پی سی بی اکثر کچھ جگہوں پر نظر ثانی کرنے سے رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اکثر پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس چیز کی سزا ملتی ہے. ابھی دیکھیں جس طرح پی ایس ایل ہوا تھا, انہوں نے بایو سیکیور ببل نہیں بنایا, ٹھیک ہے, اور جس ایونٹ جہاں پہ ٹیمز ٹھہر رہی تھیں وہاں پہ شادیاں بھی ہو رہی تھیں, باقی ایونٹس بھی ہو رہے تھے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو پی ایس ایل کال آف کرنی پڑی. اور صرف ایک واقعہ نہیں, ماضی میں بھی جب کرکٹرز ہمارے کچھ ایسے واقعات میں ملوث رہے جس سے ملک کی بدنامی ہوئی, اس میں بھی یہ لوگ سزا دینے میں انہوں نے دیر کر دی. پھر یہ ہوا کہ آئی سی سی نے ایکشن لیا اور ہمیں زیادہ بھگتنا پڑا, کرکٹ کو زیادہ بھگتنا پڑا پاکستانی. تو اس کے ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ مطلب پی سی بی کی لیگل ٹیم ہے, کیونکہ آپ کے ایک بہت بڑے کرکٹر ہیں شعیب اختر, وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جو پی سی بی کی لیگل ٹیم ہے وہ اس چیز کے لیے رسپانسبل ہے. دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے تمام ذمہ داری جو ہے اس کو قبول کرنی ہوتی ہے. یعنی اگر اچھا کچھ معاملہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے جو اس وقت ادارے کا سربراہ ہوگا تمام کریڈٹ لوگ اس کو دیں گے. اگر خرابی ہو رہی ہے تو اس کے خلاف بات ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہے. اب اس کے بعد آگے تفصیل کی بات ہے. مثلا اگر کوئی ٹیم ٹھیک سلیکٹ نہیں ہوئی تو سلیکشن کمیٹی کی ذمہ داری بنے گی, لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سلیکشن کمیٹی ذمہ دار ہے. بھائی, جس چیئرمین نے یا جس ادارے کے سربراہ نے یا گورننگ باڈی نے اس سلیکشن کمیٹی کا انتخاب کیا ہے تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے غلط کیوں انتخاب کیا ہے. اسی طرح اب لیگل ٹیم کی آپ بات کر رہے ہیں, بالکل لیگل ٹیم نالائق ہو سکتی ہے, لیکن اس نالائق ٹیم کو اس ذمہ داری کی جگہ پہ یا اس مقام پہ پہنچایا کس نے ہے؟ وہ پہنچانے والا پھر کرکٹ بورڈ کا سربراہ ہوگا یا چیف ایگزیکٹو ہوگا, کوئی تو ہوگا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے کے سربراہ کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے بعد اگلے مقامات آتے ہیں. اور میں تو قائل ہوں کہ جو بھی کسی ادارے کو چلا رہا ہے یا اس کی سربراہی کر رہا ہے اس کو ذمہ داری کو قبول بھی کرنا چاہیے. پھر میں تاریخ سے آپ کو مثال دیتا ہوں, اور شاید آپ بات آسانی سے میرے ساتھ اتفاق کر سکیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ کا. تو ان کا ایک خوبصورت فقرہ ہے, وہ فقرہ میں آپ کے اس پروگرام کے لیے بولنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار اس کا ہوگا. اب مجھے بتائیے, عمر بیٹھا ہوا ہے مدینہ کے شہر میں, اور دجلہ اور فرات بغداد اور شام اور کہاں کہاں کے دریا ہیں, اور وہ کیسے وہ ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کا جو گورنر ہے وہ ذمہ دار ہوگا یا اس شہر کا جو حاکم ہے وہ ذمہ دار ہوگا. نہیں, انہوں نے کہا, اور اس میں یہی روح ہے سارے مسئلے کی, کہ ایک کتا بھی مر گیا تو عمر ذمہ دار. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی حاکم وہاں پہ لگایا ہوا ہے نا جس کو کتے کے مرنے کا خیال نہیں, جس کو ان کی بھوک کا خیال نہیں. تو اسی طرز پہ اسی پس منظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ
بنیادی ذمہ داری تو کرکٹ بورڈ کے سربراہ کی ہے. اگر قانونی ٹیم جو ہے اس نے کام ٹھیک نہیں کیا، وہ نالائق ہے، ان کو اپنا کام آتا نہیں تھا، تو ذمہ دار کرکٹ بورڈ ہے. انہوں نے کیوں اس ٹیم کو لگایا تھا؟ اگر سلیکشن کمیٹی نے صحیح انتخاب نہیں ٹیم کا کیا تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پہ ہوگی. کیوں ایسی سلیکشن کمیٹی لگائی؟ اگر ٹیم باہر جاتی ہے، اس کے ساتھ جو انتظامیہ لگائی گئی ہے، مینیجر ٹیم دوسرے، وہ کوئی ٹیم کو صحیح سنبھال نہیں سکتے تو پھر ذمہ داری ان کی ہوگی. تو ان نچلے لوگوں کا یعنی اب ان کا ہاتھ تو ہوتا ہے خرابی میں، لیکن بنیادی طور پہ جو ادارے کا سربراہ ہے اس کو ہر چیز کی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی. صحیح. اچھا سر، آپ کو تو پتہ ہے جیسے پاکستان میں ٹیلنٹ بے تحاشا، بے انتہا گلی کوچوں سے جو بڑے بڑے پلیئرز نکلتے ہیں، بٹ جب وہ ٹیم میں آتے ہیں تو تھوڑا سا ان کو جب دنیا دیکھتے ہیں وہ تھوڑا سا اپنے ٹریک سے ہل جاتے ہیں. تو پی سی بی میں کیا ان کا کوئی گرومنگ کا کوئی پروگرام، کوئی پلان کچھ ہوتا ہے؟ جی، یہ بڑا ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ مسئلہ پاکستان میں ہے اور ملکوں میں بہت کم ہوگا. صحیح. وجہ اس کی یہ ہے، مثلا ہندوستان کی مثال لے لیں. ہندوستان میں جو ایک ان کا رہن سہن ہے، جو ان کا تعلیم کا معیار ہے، وہ ہماری نسبت میں محسوس کرتا ہوں بہت بہتر ہے. لٹریسی ریٹ ان کا زیادہ ہے، اور ان کے کھلاڑی بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں. آپ ان کی بول چال سن لیں تو آپ اتفاق کریں گے کہ وہ کچھ کسی پڑھے لکھے ماحول سے آئے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو پھر پڑھ لکھ کے چلے جاتے ہیں. کوئی انجینئر بن گیا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی سول سروس میں چلا گیا، مقابلے کا امتحان دے کے فوج میں چلے گئے. بالکل جو لوگ نہیں پڑھ سکتے یا پڑھنے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، وہ زیادہ دھیان دیتے ہیں کھیل کی طرف اور محنت کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر کھیل میں اپنا نام وہ روشن کریں گے، کرکٹ میں اچھا نام بنائیں گے تو ان کا نام نکل آئے گا. تو وہ اکثر و بیشتر وہی جیسے آپ نے لفظ استعمال کیے ہیں کہ وہ گلی محلے کے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اسکول میں اگر گئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہائی اسکول تک گئے ہیں، اور وہ بھی بڑے عام سے ایسے اسکول میں جس میں کوئی تعلیم کا معیار اچھا نہیں تھا، اور جتنی بھی تعلیم تھی وہ اس میں بھی انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا. تو پھر ان کی ذہنی جو سطح ہوتی ہے وہ بالکل ایک ان پڑھ قسم کے بندے کی جیسے ہوتی ہے. ایک تو یہ یعنی انتہا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ چونکہ وہ بہت ذوق اور شوق سے اور محنت سے کرکٹ انہوں نے سیکھی، انہوں نے کھیلی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں صلاحیتیں رکھی تھیں، تو پھر ساتھ ہی وہ ایک عالمی سطح کے اسپورٹس مین بنتے ہیں، کرکٹر بنتے ہیں، سپر سٹار بن جاتے ہیں، ان کا نام ہو جاتا ہے. یہ دو انتہائیں ہیں، ایک طرف غربت، ایک طرف ناخواندگی، ایک طرف کوئی اچھا ماحول نہ ملنا، اور دوسری طرف ایک دم لائم لائٹ میں آ جانا، ساری دنیا کی نظروں میں آ جاتا. تو یہ جو دونوں انتہائیں ہیں وہ اس کی وجہ سے وہ ان کا جو توازن اور ذہنی ایک اپنے آپ کو اس جگہ پہ قائم رکھنا، وہ ایک بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، اور اکثر ہمارے کھلاڑیوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے. اس کا آپ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی اس کی گرومنگ کی کوشش ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں ہوتی. ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ اکثر و بیشتر کرکٹ بورڈ ہوتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ یہ جی پروفیشنل کرکٹر، میں نے اپنے کئی ساتھیوں کو خود کہتے سنا ہے کہ جی یہ پروفیشنل کرکٹر ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں کھیلنے کے، تو ان کا اپنا ہی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں بھی، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی سیکھیں، بول چال کا طریقہ بھی سیکھیں، کس طرح ان کا کہاں پہ کس موقع پہ کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ سب ان کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ پروفیشنل کرکٹر ہے. نہیں، میں اس کی سوچ سے اتفاق نہیں کرتا. پروفیشنل کرکٹر تو یقیناً ہیں، لیکن جو کمیاں ان کے گرومنگ میں، ان کی تربیت میں، ان کی نشو و نما میں شروع میں رہ چکی ہوئی ہیں، تو اس کو پھر ٹھیک کرنے میں ان کی مدد تو کرنی پڑے گی. باقی کرکٹ بورڈ کو یہ مسئلہ پیش نہیں آتا. انگلش کرکٹ بورڈ ہے یا آسٹریلین کرکٹ بورڈ ہے، وہاں وہ اسی ایک مغربی کلچر ہے، اس ماحول میں وہ رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنی ہے تو سچی کرنی ہے، بات کرنے کا ڈھنگ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، وہ اکثر، اور وہاں بھی مشکلات پیش آتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کھلاڑی
بالکل اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، وہ بھی کبھی قابو سے باہر ہوتے ہیں، وہ بھی بدتمیزی کرتے ہیں، وہ بھی غلط کام کرتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ اتنے ترقی یافتہ ماحول میں سے نکل کے بھی کھلاڑی اگر قابو میں نہیں رہتے، اور کرکٹ میں تو پھر شاید کم ہے، باقی کھیلوں میں فٹ بال وغیرہ میں آپ کو پتہ ہے بڑی دیگا مشتی بھی ہو جاتی ہے۔ تو جو کھلاڑی بیچارے جن کو ایسا ماحول ملا ہی نہیں، تو آخر اگر ایک ادارہ جو ان کے نام سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، جو ان کی صلاحیتوں سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، تو میرے خیال میں ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کی جتنی بھی زیادہ اس سلسلے میں مدد کریں، ان کی تربیت جتنی بھی زیادہ کر سکیں ان کو کرنی چاہیے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے بتایا کہ جو باہر کے بورڈز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی یہ ان کو بھی یہ فیس کرنے کو ملتا ہے، بٹ ایک جو میجر فرق ہے وہاں پہ سزا مل جاتی ہے۔ ہمارے ادھر جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ وہ لوگ آتے ہوئے گلی محلوں سے ہیں، ایک نام میرے دماغ میں آ رہا تھا، اور کیونکہ آپ نے بھی پہلے ہمارے بہت ہی بڑے اسٹار ہیں وسیم اکرم، ٹھیک ہے، ان سے اچھا کوئی بالر آج تک آیا نہیں پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کیا دنیا کرکٹ میں، بٹ لیفٹ آرم، بٹ ان کی بھی ایک ڈارک سائڈ ہے، ان کے بھی ایک دوسرا رخ ہے جو ان کے کیریئر میں ایک دھبا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے، آج جب آپ چیئرمین بھی تھے تو آپ کہتے ہیں کہ ایک میچ انہوں نے تھوڑا سا جو تھا متنازع تھا ان کے ہوتے ہوئے، بٹ دیکھا بعد میں کیونکہ کورٹ میں کمیشن بھی بنا، جسٹس قیوم صاحب نے بھی اپنی رپورٹ دی، بٹ ہوا کچھ نہیں۔ دیکھیے، آپ نے جو بات کی ہے دھبے والی بات ہے، جی یہ بات درست ہے کہ وہ اس الزام کی زد میں تھے، میچ فکسنگ کے الزام کی زد میں تھے، اور اسی لیے وہ انکوائری وغیرہ ہوئی۔ تو میری بات بڑی سیدھی سی ہے اس میں، اور میں کہہ بھی چکا ہوں کہ اگر کوئی قاتل بھی ہوتا ہے نا، ہوتا ہے قاتل، وہ اس کے خلاف قتل کا الزام ہوتا ہے، باقاعدہ اس کی تفتیش ہوتی ہے، پھر کارروائی ہوتی ہے، پھر معاملہ عدالت میں جاتا ہے، تو اگر اس کے باوجود اس پہ جرم ثابت نہ ہو تو پھر نہ اس کے وہ الزام کی بات ہوتی ہے، نہ اس کو اس کا مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ تو وسیم اکرم کا بھی یہ معاملہ ہے، یقیناً میں تسلیم کرتا ہوں ان پہ یہ الزام، وہ الزامات کی زد میں رہے، اور اس کی تحقیقات بھی ہوئی۔ تحقیقات میں قیوم کمیشن کی رپورٹ میں آپ کا حوالہ دینا چاہوں گا، تو ان کے خلاف وہاں پہ جو بھی شہادتیں پیش ہوئیں وہ اس نوعیت کی شہادتیں نہیں تھیں جس کی بنیاد پہ ان کی کرکٹ کو ختم کیا جا سکتا۔ یہ جج صاحب نے خود اپنی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ ان کے الزامات جو تھے وہ انگریزی کی اصطلاح ہے کہ لیول آف پروف جو چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا۔ تو اگر وہ لیول آف پروف نہیں آ سکا تو پھر ہم وہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ چونکہ یہ چیز ثابت ان کے بارے میں نہیں ہوئی، تو اس لیے اب اس کا مزید تذکرہ کرنا جو ہے وہ بیکار ہو گیا۔ بٹ سر جج صاحب نے تو 2-3 سال بعد کہہ دیا تھا کہ مجھے وسیم اکرم کیونکہ ایز اے بولر بہت پسند تھا، تو میں بہت ریلیکس تھا اس پہ ججمنٹ دینے کا۔ یہ دیکھیے، اب یہ تو جج صاحب جانے اور ان کا جام جانے، تو بھی اگر کہہ چکے تھے تو وہ کہتے جی اب میں رپورٹ دوسری دینے لگا ہوں کہ وہ میں نے غلط دی تھی، یا تو وہ اپنا کنفیشن کر لیتے، کہہ دیتے کہ وہ رپورٹ میں نے غلط دی تھی، میں نے اس کا لحاظ کر دیا تھا، اصل بات یہ ہے، تو ہم اس کے مطابق وسیم اکرم کو بالکل 100% مجرم گردانتے۔ اب انہوں نے بھی نہیں کیا تو پھر میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کہوں کہ وہ اس کسی خرابی میں ملوث تھے۔ سر آج کل آپ کو پتہ ہے پی ایس ایل چل رہا ہے، اور پی ایس ایل سے اب جس طرح ہماری بات چل رہی تھی پچھلے سوال سے آگے چلتے ہوئے، ہمارے ایک کراچی کے کرکٹر ہیں راشد لطیف، جنہوں نے 90s میں بھی ایلیگیشن لگایا تھا کچھ کرکٹرز پہ، انہوں نے ہی 2-3 سال پہلے کہا تھا کہ یہ پی ایس ایل جو ہے پاکستان سٹا لیگ ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بورڈ کی نالج میں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ بورڈ کے نالج میں یقیناً یہ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرے زمانے کے کرکٹ بورڈ میں بھی مجھے یہ باتیں بہت سننے کو ملی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی براہ راست جو شہادت ہے نا وہ نہیں لا سکتا۔ یہ انکوائری میری درخواست پہ، ہمارے زمانے کے کرکٹ بورڈ کی درخواست پہ ہوئی تھی، اور مجھے چونکہ بہت ہی دلچسپی تھی اس موضوع میں کہ پتہ تو کروں کہ کیا صورتحال ہے، تو میں اکثر و بیشتر عدالت میں بھی چلا جاتا تھا سننے کے لیے۔ تو وہ لوگ جو بڑے زوردار بیانات دیے کرتے تھے اخباروں میں، وہ بھی پیش ہوئے،
اور سوائے یہ کہنے کے کہ جی میں نے فلاں سے سنا تھا، مجھے اس شخص نے بتایا تھا، یہ میرے علم میں بات آئی، ایک بندہ بھی، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کرکٹ کے کھلاڑیوں میں سے یا کرکٹ سے متعلقہ لوگوں میں سے جس نے کہا ہو کہ ہاں میرے سامنے یہ لین دین ہوا یا فلانے کھلاڑی کو خریدا گیا اور اس کو پیسے دیے گئے. ایک بندہ، ایک آدھ اس قسم کی گواہی آئی تھی جس میں یہ اس طرح کی اس نوعیت کی بات تھی، ورنہ اکثر و بیشتر یہی تھی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ہیئر سے ایویڈنس، کہ جی میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا. اور وہ جیسا پوچھتے تھے بھائی سننے کی بات چھوڑو، آپ نے کچھ دیکھا ہے، آپ کے علم میں ہے واقعہ ایسا ہوا ہو؟ تو وہ نہیں جی وہ میرے علم میں نہیں ہے، یا تو وہ جھوٹ بول رہے تھے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. صحیح. جو بڑی اب عطاء الرحمان تھا اس زمانے کا کھلاڑی جس نے براہ راست وسیم اکرم کے بارے میں بات کی تھی کہ مجھے انہوں نے پیسے کی پیشکش کی تھی کہ اگر میں انڈر بال کروں، خراب بالنگ کروں، اور اس نے وہ بیان ہی اپنا واپس لے لی. اگر وہی بیان پہ قائم رہتا تو کم کم ایک تو پکی گواہی ہوتی. تو اس لیے اس موضوع پہ کیا بات کی جائے. سر اب تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ایلیگیشن سارے بیس لیس ہو گئے؟ مطلب دیکھیں ابھی بھی وسیم اکرم کے کیریئر پہ ایک بہت بڑا ڈارک پیچ ہے. بیس لیس میں نہیں کہہ سکتا، میں صرف یہ کہتا ہوں بیس لیس اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ جہاں آگ لگی ہوتی ہے یا جہاں دھواں نکلتا ہے کوئی نہ کوئی آگ بھی تو لگی ہوتی ہے. اس حد تک میں کہہ دوں گا. لیکن جب وہ چیز ثابت نہ ہو سکے تو پھر یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ یقینی طور پر ایسا. دونوں طرف ہی نہیں کہہ سکتے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بے بنیاد باتیں تھیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بالکل ایسے تھا. اسی سلسلے میں جب پیس اسٹارٹ ہوا، ڈاکٹر دانش ظہیر جو میڈیا ٹی وی 1 والے، ڈاکٹر دانش ظہیر نے کہا کہ پی سی بی کی جو ٹیم ہے، جو میڈیا ٹیم ہے، وہ بیسیکلی انوالو ہے بیٹنگ میں. انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ کوئی مجھے چیلنج کر دے کہ یہ بیٹنگ نہیں ہو رہی یہاں پہ. میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے. صحیح. تو وہ چیلنج اس طرح کا تھرو کرنے کی بجائے اس کے بارے میں میرا خیال تھا ایویڈنس لے کے قانونی کارروائی کرتے، ان کے خلاف پرچہ درج کرواتے اس ساری چیز کا. جو محکمے متعلقہ ایف آئی اے وغیرہ ان کو ہلاتے، ان کے نوٹس میں لاتے، جو ان کے علم میں تھا وہ بات بتاتے، انکوائری کراتے. یہ اس قسم کی ٹویٹس اور اس قسم کے، میرا خیال ہے مجھے نہیں پتا یہ صاحب کون ہے اور انہوں نے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے. اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے، جو میرا آزادی ایک مشاہدہ ہے، کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ اس قسم کے پیغامات بھیجتے ہیں، اور اگر ان کو کہا جائے کہ آ جاؤ بھائی میدان میں کچھ شہر لے کے آؤ تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں. میں قائل نہیں ہوں ایسی باتوں کا. میں سمجھتا ہوں بات اگر ہے تو ٹھوک کے بات کریں، لے کے آئیں بات کو سامنے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں. بھلے آپ نہ بھی ثابت کر سکیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کوشش تو کریں نا. بس ایک میں ٹویٹ کر دی یا پیغام بھی ڈال دیا کسی سوشل میڈیا پہ، تو اس سے آپ کا خیال ہے کہ بس آپ کا فرض ادا ہو گیا. یہ صرف سستی شہرت کا معاملہ ہے. وسیم خان کے انڈر پی سی بی کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ جی کیا سوال؟ وسیم خان کے انڈر ہاں کہ پی سی بی کا فیوچر آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ میں تو وسیم خان کے ہوتے ہوئے پی سی بی کا کوئی فیوچر نہیں دیکھ رہا. کوئی فیوچر نہیں. میں نہیں سمجھتا. اگر وہ باہر تھے اور انہوں نے کسی کاؤنٹی کے لیے اچھا کام کیا تھا تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ کیونکہ وہ وہاں کے ماحول کو سے واقف تھے، معاملات کو سمجھتے تھے، اور میرا خیال ہے وہ ان کی جو مارکیٹنگ کی صلاحیت ہے اس کی میں نے تعریف سنی ہے، وہ اچھی ہوگی. لیکن یہاں تو بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی ٹیم کو سنبھال کے اور آگے لے کے جانا ہے، اور ایسی ان کو یکجا کر کے کھلانا ہے، ایک مضبوط ٹیم بنانا ہے جو دنیا میں جو 2-3 اوپر والی پوزیشنز ہیں ان میں کہیں آ سکے. تو ایسی تو کوئی کارروائی ہوتی میں دیکھ نہیں رہا، بلکہ جو ابھی جیسے آپ نے سوال پوچھا تھا، جو کلب کرکٹ ہے وہ بھی ختم ہو گئی، جو علاقائی کرکٹ ہے وہ بھی ختم ہو گئی، محکمے جو ہیں وہ بھی چلے گئے، لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا. کرکٹ بورڈ کے جو چھوٹے درجے کے ملازمین تھے بیچارے، ان کی بھی اکثریت کو فارغ کر دیا گیا. تو ان لوگوں کی کامیابی ابھی تک تو یہی ہے کہ چند ایک 10-15 جو عہدے ہیں اس پہ بڑی بڑی تنخواہیں لے کے یہ لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یا آرام کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن
یہ کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا۔ اچھا سر، آخری سوال بیفور ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انٹرویو، آپ کی قیادت میں ایز پی سی بی کی قیادت میں آپ کا فیوریٹ میچ کون سا تھا؟ کیونکہ وہ ٹیم بہت اچھی تھی اس ٹائم 98 سے 99 کے بیچ میں۔ میرا 2 میچ میں نہیں بھول پاؤں گا۔ ایک تو جب ہماری ٹیم ہندوستان میں گئی تھی اور بڑے ایک تناؤ والے ماحول میں، کولکتہ ٹیسٹ، جی نہیں، میں پہلے ذکر کروں گا چنائی کے میچ کا۔ صحیح، وہ میرے خیال میں ایک یادگار ناقابل فراموش میچ تھا۔ صحیح، دونوں ٹیمیں بہت اچھی کھیلی تھیں اور آخر دم تک نہیں آپ کہہ سکتے تھے واضح طور پہ کہ کون سی ٹیم جیتے گی، لیکن پاکستانی ٹیم نے اپنا حوصلہ برقرار رکھا اور غالباً 15 رن یا بڑے چھوٹے مارجن سے پاکستان کی ٹیم جیتی اور بڑا شاندار میچ تھا وہ۔ میرے خیال میں وہ ایک بڑا تاریخی اور یادگار لمحہ تھا وہ کرکٹ کا۔ اور کلکتہ کا میچ جو تھا وہ بھی بڑا زبردست میچ تھا۔ وہ ایشین جو شعیب اختر جسے رائز کیا تھا، ٹیسٹ چیمپئن شپ کا وہ فائنل تھا، اور اس میں جو اصل میں بات ہوئی تھی جو یعنی دونوں ٹیموں نے بڑا زبردست کھیلا۔ شعیب اختر کی بالنگ بڑی زبردست تھی، پاکستان ٹیم نے چھوٹے اسکور پہ آؤٹ ہونے کے باوجود پھر واپس میچ میں آئے، حوصلہ نہیں ہارا۔ لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں اس کرکٹ بورڈ سے وابستہ تھا، اس میں جو انتظامی طریقے سے اس میچ کو آگے چلایا گیا ہے، وہ ایک میرا خیال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اور پاکستان کرکٹ کے لیے ایک فخریہ ایک لمحہ تھا۔ وہ اس طرح تھا کہ آپ کو اگر یاد ہو تو ٹینڈولکر کا ایک متنازع رن آؤٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا وہ ایڈن گارڈن بہت بڑا اسٹیڈیم ہے میرا خیال ہے، اس وقت 75-80 ہزار تھی، آج کل شاید لاکھ اس کی بتائی جاتی ہے تماشائیوں کے بیٹھنے کی بندوبست۔ تو وہ کھچا کھچ بھرا ہوا اسٹیڈیم تھا اور وہ پورے کا پورا اسٹیڈیم جو تھا ناراض ہو گیا اس آؤٹ سے، اور انہوں نے انکار کر دیا اس آؤٹ کو ماننے سے، جس کے نتیجے میں ہنگامہ شروع ہو گیا اور یہ خیال تھا کہ اب یہ میچ نہیں ہو سکے گا۔ ظاہر ہے وہ ان تماشائیوں کو بھی بڑا، اور انٹرنیشنل جو تھے غیر جانبدار امپائر تھے، میرا خیال ہے 2 بہترین امپائر تھے اس میچ میں، اسٹیو بکنر تھے اور دوسرے مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ بھی بڑے زبردست امپائر تھے۔ تو ان لوگوں نے میچ کنڈکٹ کرا رہے تو میچ رک گیا۔ اب خیال یہ تھا کہ اب میچ رک گیا اور یہ میچ ابینڈن کرنا پڑے گا۔ اس وقت انڈین کرکٹ بورڈ کے جو اہم عہدیدار تھے، چیئرمین وغیرہ اور دوسرے لوگ، جگموہن ڈالمیا اس وقت شاید آئی سی سی سے وابستہ تھے، وہ بھی موجود تھے، اور میں بھی میچ ان کی دعوت پہ دیکھنے گیا ہوا تھا، اور وہاں پہ ان سے بات چیت ہوئی تو وہ کہے کہ اب کیا کریں، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان کو ایک بات کہی تھی کہ دیکھیے، اگر یہ آج میچ ہم نہیں کروا سکتے نا، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آئندہ پاکستان اور ہندوستان کا کوئی میچ بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ اگر فرض کریں پاکستان میں میچ ہو رہا ہے اور پاکستان وہ میچ ہارنے لگا ہے تو شور شرابہ شروع ہو جائے گا اور میچ ابنڈن کر دیں گے۔ ہندوستان میں میچ ہو رہا ہے، ہندوستان ہارنے لگے گا تو یہی صورت جو ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بطور منتظمین دیکھنا ہے کہ کیا ہم تماشائیوں کی سامنے ہتھیار ڈال دیں گے جیسے وہ چاہتے ہیں وہ کریں گے، یا بطور آرگنائزرز ہمارے کچھ فرائض ہیں۔ تو انہوں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہم یہ میچ کرائیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے میچ کرانے کا ذمہ داری قبول کی، اور آپ کو یاد ہوگا، یہ پتہ نہیں ہمارے سننے والوں کو کتنا یاد ہے، کہ انہوں نے پورا اسٹیڈیم جو تھا اس کو پولیس کے ذریعے خالی کرایا۔ مجھے یاد ہے، ناممکن بات لگتی تھی۔ جب میرے ساتھ بھی انہوں نے یہ بات چیت کی ہم کرائیں گے، تو میں نے بھی کہا کہ ذرا آپ تحمل سے کام لیں صحیح طرح، کیونکہ 60-70 ہزار کے ہجوم کو خالی کروانا اسٹیڈیم اور پھر میچ کروانا تو بڑا مشکل۔ ہونے کا نہیں، اب یہ میچ ہونا ہے، یہ ہماری بھی عزت کا سوال ہے اور آپ کی عزت کا بھی سوال ہے۔ اور اس طرح وہ سارا ہجوم جو تھا، تماشائی جو تھے، ان کو نکالا گیا، اگرچہ انہوں نے انکلوژر بھی جلائے اور ساری چیزیں کی، ان کو نکالا گیا، اور خالی اسٹیڈیم میں جو تھا وہ میچ باقی کا مکمل ہوا اور بڑا تاریخی اس کا نتیجہ تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی وہ یادگار میچ ہے۔ تو سب کا بہت یادگار ہے۔ اس کے بعد ورلڈ کپ کچھ عرصے بعد ورلڈ کپ سٹارٹ ہو گیا تھا، ریممبر؟ جی، اس کے بعد ورلڈ کپ
ہم چلے گئے تھے. اور ورلڈ کپ کے بعد آپ ریزائن کر گئے تھے؟ نہیں, میں نے ریزائن نہیں کیا. ورلڈ کپ میں ایک بات کہہ دوں کہ اس سے بہتر ٹیم پاکستان کی آج تک, وہ تو نو ڈاؤٹ, اس سے اچھی کوئی ٹیم نہیں تھی. فاسٹ بالنگ میں 3 بہترین ہمارے فاسٹ بالر تھے, وسیم اکرم, شعیب اختر اور یہ وقار یونس. اسپنرز میں 3 بہترین اسپنر تھے, ثقلین مشتاق احمد اور شاہد افریدی شامل تھے. بیٹنگ لائن بہت مضبوط تھی, سوائے اوپننگ کے میں سمجھتا ہوں اس ٹیم میں ایک کمی تھی. اگر عامر سہیل اس ٹیم میں ہوتے تو وہ ایک بہت زبردست مزید بہتر ٹیم ہو سکتی تھی. تو بہر 2 آل راؤنڈر میں سمجھتا ہوں کہ کم ہی ایسے اچھے آل راؤنڈر کبھی, اظہر محمود اور عبدالرزاق وغیرہ. تو اور سارے ٹورنامنٹ میں وہ ٹیم شاندار کھیلتی رہی. آپ دیکھیں کہ جو تھے پریلیمنری ابتدائی میچز جو تھے اس میں ٹیم ہماری ٹاپ پہ تھی آئی. اس کے بعد جو آخری 4 ٹیمیں بنی تھیں اس میں بھی ٹیم ٹاپ پہ آئی تھی. اور سیمی فائنل بڑے اطمینان سے آرام سے ہم جیتے. فائنل میں پھر وہ بالکل ایسے لگا جیسے وہ اینٹی کلائمیکس ہوتا ہے. تو وہ ایک اس لحاظ سے بدقسمتی تھی, جو بھی ہوا سو ہوا. تو باقی میرا آپ پوچھ رہے ہیں تو میں تو 3 سال کی ٹرم ہوتی ہے چیئرمین کی, تو بڑی اس میں سیاسی باتیں آ جاتی ہیں. بہرحال چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو ایک صاحب ہوتے تھے سیف الرحمان صاحب, جو احتساب بیورو اس زمانے کی تھی, اس کے سربراہ تھے. ان کو بہت شوق تھا کرکٹ میں دخل اندازی کا اور اس میں کسی طرح آنے کا, اور انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے ان کو قائل کر لیا تھا کہ ان کے بھائی کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ہے وہ دے دیا جائے. اب چیف ایگزیکٹو کے عہدے پہ ماجد خان موجود تھے پہلے, ان کی ٹینیور ختم ہو چکی تھی, نیا آدمی آنا تھا. لیکن اب کرکٹ بورڈ میں تو چیف ایگزیکٹو تو کوئی ڈھنگ کا ہی آنا چاہیے نا, جس کو کرکٹ کا پتہ ہو, جس کو دنیا میں کس کا نام ہو, کچھ پہچان ہو. تو اب مجیب الرحمان نامی بندہ جس کو پاکستان میں بھی کوئی نہ جانتا ہو, اگر وہ بننا چاہے چیف ایگزیکٹو, تو چیئرمین کرکٹ بورڈ کے لیے کیا چاہ رہا ہے, یا ایک فضول سے آدمی کو قبول کر لے یا انکار کر لے. اور چونکہ حکم آیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم کی طرف سے, جس کو ماننا کوئی مناسب کام نہیں تھا, تو وہ حکم نہ مانے جانے کی وجہ سے پھر وہ مجھے کرکٹ بورڈ سے علیحدہ ہونا پڑا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں اتنے اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم دیا, اور بڑا اچھا لگا آپ سے آپ کی کرکٹنگ ایکسپیرینس شیئر کر کے. مہربانی. میں نے کوشش کی کہ آپ کے تمام سوالات کا جواب جو ہے حقائق کے مطابق اور بغیر کوئی چیز چھپانے کے وہ میں دے دوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.